انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ آپ نے ہزار بار سنا ہوگا، اور ہمارے پاس صرف یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کسی کے انتقال کے وقت، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے نعمان عطا۔ ہم یہ جملہ ہے نا انا للہ راجعون، اس کو استعمال کرتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے، بلکہ اس کو جب کوئی چیز کھو جائے، گم ہو جائے، مس ہو جائے، ہم سے پریشان ہو، تب بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی جگہ پہ لا حول ولا قوت بھی پڑھتے ہیں۔ اس جملے سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ میں نا گھر سے باہر تھا، جب گھر میں گیا داخل ہوا تو گھر میں ایسے سناٹا چھایا ہوا ہے، خاموشی ہے، گھر میں سب موجود ہیں، اب پریشان، سب ہکا بکا مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ جیسے گھر میں کوئی پتہ نہیں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پہ گھر میں انٹر ہو کے دیکھتا ہوں کہ سب ہکا بکا پریشان، سب کے طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر پوچھا بھئی کیا بات ہے، کہ وہ کوئی حادثہ ہو گیا، کیوں اتنے پریشان بیٹھے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ نا آپ کا پاسپورٹ کپڑوں کے ساتھ دھل گیا ہے۔ اوف، اتنی بڑی بریکنگ نیوز، اور شاک، ایک دم ایسا لگتا ہے کہ جس نے کہا ہے اس کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ماروں۔ ایک عام آدمی کے لیے پاسپورٹ ایک عام صرف ڈاکومنٹس ہوں گے، ایک پردیسی جس کا ویزا اس پہ سٹیمپ ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے پوری زندگی، پوری لائف ہوتی ہے، سارے خواب اسی پاسپورٹ پہ ہوتے ہیں۔ اس پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں ہو سکتے۔ تو دل میں اتنے برے برے خیال آئے کہ میں یہ کر دوں، وہ کر دوں، اور بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا۔ لیکن پھر ایک دم خیال آیا، پاسپورٹ تو دھل چکا ہے، اب غصہ کر کے جیسے سب لوگ شرمندہ پہلے ہی بیٹھے ہیں، ان میں بچوں کے سامنے بیوی سے بدتمیزی کروں گا اس پہ، یا برا بھلا کہوں، یا اس سے کچھ کہوں گا، تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ اسے پاسپورٹ واپس نہیں آ سکتا، پاسپورٹ بنوانا ہی پڑے گا، کیسے بھی کرو پاسپورٹ بنوانا ہی پڑے گا۔ تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ سب دعا کریں تو معاملہ کلیئر ہو جائے۔ وہ اللہ اللہ کر کے کچھ برقے ٹھیک تھے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے پاسپورٹ بنوانا پڑا، اور وقت سے پہلے پاسپورٹ بن گیا۔ اس میں اگر فرض کرو میں لڑتا جھگڑتا، گھر کا ماحول خراب ہوتا، ہفتہ 10 دن 15 دن یا ساری زندگی، عورتوں کے ذہن میں یہ بات جاتی نہیں ہے، خدا نخواستہ اس نام میں غصے میں آ کے، کیونکہ مفتی صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ نا جب کوئی آدمی غصے میں ہو نا تو اس کی نا ایک فوٹو کھینچ لیا کرو۔ تو ہم نے پوچھا مفتی صاحب وہ کیوں؟ کہتے ہیں جب اس کی فوٹو کھینچو اور جب غصہ اتر جائے اس کی فوٹو دکھاؤ، اس کے فوٹو پہ آپ کو نا ایک شیطان نظر آئے گا۔ ہمیں شیطان کہاں سے آئے گا؟ کہ اسی کے اندر شیطان اتر جائے گا، اس کی آنکھیں ایسے لال ہوگی، چہرہ کھانے والا ہوگا، جانوروں کا درندوں کا چہرہ ہو جائے گا۔ تو غصے میں آدمی ہاتھ اٹھا دیتا، لیکن ہے کہ اس جملے نے مجھے روک لیا۔ اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں، جیسے میرے بچے کے ایگزام ہونے کے بعد پیپر ایگزام ہوتے ہیں، جب بھی کہتے ہیں بیٹا تیاری کرنا، اچھے سے پڑھنا، سب ہر ماں باپ کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں۔ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ بیٹا میری نا ناک مت کٹوانا، میری ناک کو لمبی کر دینا۔ کہتے ہیں بابا میں آپ کی ناک بہت لمبی کروں گا۔ میں ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ تو اس کا جب رزلٹ آیا تو میسیج کیا اس نے پہلے ہی، بابا ناک نہ ہو سکتا، تھوڑی بہت آپ کی جو سی نا چھوٹی ہو جائے، لیکن نہ کٹے گی نہیں۔ میں نے چلے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ وہی ہوا۔ اب جب اس کا دیکھا، اس کا رزلٹ دیکھا تو اس پہ بہتر تھا، اس پہ میں غصہ کرتا، بدتمیز، سارے موبائل پہ لگے رہتے ہو، کارٹون دیکھتے رہتے ہو، کھیلے میں لگے رہتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، تو کیا ہوتا؟ شاید غصے میں ہاتھ اٹھا دیتا۔ اسی بچے کے ذہن میں اگر فرض کرو وہ باپ ہیرو تھا تو ایک جھٹکے میں باپ ولن بن جاتا۔ پھر ساری زندگی بچہ مجھ سے میری ڈرتا تو صحیح، سہمتا تو صحیح، لیکن مجھ سے دوست نہ بنتا، کبھی مجھ سے کبھی دل کی بات شیئر نہ کرتا۔ اس کے ایک جملے میں کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ سے محنت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ اس سے زیادہ ترقی جو ہے نا نمبر لینا، پھر دیکھنا آپ کے بابا کی ناک کتنی لمبی ہوتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، بیٹا ایک دم گلے میں لگا، بات ختم ہو گئی، رفع دفع ہو گئی۔ اسے مارتا پیٹتا، برا بھلا کہتا، اس پہ پابندی لگاتا، موبائل اس ٹائم کھیلنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم وہ کرنا ہے، اس ٹائم وہ کرنا ہے۔ اور اسی ٹائم جب گلے لگا بیٹا
چلو اب میں آپ کو پارک لے کے جاتا ہوں، وہ راستے میں آئس کریم بھی کھائیں گے۔ پھر بیٹا جب واپس آیا تو دیکھا ہے چھوڑا تو وہ بک لے کے بیٹھا ہے، بک لے کے بیٹھا ہے وہ اور ہفتہ 10 دن دیکھا کہ وہ بک پڑھ رہا ہے بغیر کہے، اس کی رائٹنگ بھی ٹھیک ہو رہی ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے، وہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو میٹھی گولیاں جو سی نا یہ بڑے کام آتی ہیں، کڑوی گولیاں جو ہے نا ڈاکٹر کی تو برداشت ہو جاتی ہیں، گھر والوں کی برداشت نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں آپ کو تانا زنی کرتے ہیں، دوست قریبی ہوتے ہیں، ان سے کسی معاملے میں آپ کا مسئلے بن جاتے ہیں، کسی گھر کا مسئلہ، زمین جائیداد کا مسئلہ یا اور چاچے تاؤں رشتہ داروں سے مسئلے بن جاتے ہیں، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں دخل اندازی کرنے والے؟ ہم دیکھ لیں گے ان کو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اس ٹائم ایک گلاس پانی پیو ٹھنڈے سے، سکون سے، بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ انا للہ انا راجعون پڑھتے ہیں۔ ایسے ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں جب صبر کرتے ہیں، وہاں سے ہمارے معاملے ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم بزدل ہیں، ہم نے بات کیوں نہیں کی، وہ فلانا کیا کہے گا، ڈر گئے، بس اتنی سی ہمت تھی، تم تو کہتے میں یہ کر دوں گا۔ لوگوں کی باتوں میں بھی جب انا للہ راجعون کہہ دیں گے، لا حول ولا قوت کہہ لیں گے اور کہیں گے انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے، اللہ کو بہتر کی رستہ نکالے گا۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے وہ معاملہ اس سے اچھی چیز اللہ نے آپ کے لیے سوچی ہوتی ہے، کوئی بہتر کام آپ کے لیے ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں یا کسی مصیبت سے، بڑی مصیبت سے آپ کو نکال لیا ہوتا ہے، وہ آپ کا نقصان ہوا ہوگا اس چیز میں، لیکن اس سے بہتر ایک چیز جو آپ کو نکلتی آتی ہے سامنے، وہ بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے ہزار معاملے ہوتے ہیں، تو جب جہاں پہ صبر کا ہے نا، لیکن صبر کا ایک جو عمر ہوتی ہے نا، جب ینگ آدمی ہوتا ہے اس ٹائم صبر انسان کے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر ڈھلتی رہتی ہے نا، اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ جو چیز اس کو ایک وقت میں غلط لگ رہی ہوتی ہے، وہی اس ایج میں جا کے اس کو صحیح لگتی ہے۔ ماں باپ کی باتیں جو بعض کو چبھتی ہیں بچوں کو، جب روک ٹوک کرتے ہیں، یہ کیا ہمارے سر پہ سوار رہتے ہیں، ہر ٹائم روکو ٹوکو، یہاں نہیں جاؤ، وہاں نہیں جاؤ، اس سے نہیں بات کرو، اس سے نہیں بیٹھو، یہ نہیں پڑھو، وہ نہیں پڑھو، وہ نہیں دیکھو، یہ نہیں دیکھو۔ لیکن جب وقت گزر جاتا ہے نا، بعد میں یاد آتی ہے۔ تو جب بھی ہم اپنے، چاہے کہ ہم لوگ مسلمان مشہور ہیں زیادہ تر جو انشاءاللہ ماشاءاللہ اس ٹائم ہی کہتے ہیں، جب جو کام نہ کرنا جب کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، لیکن پھر بھی دل سے کہہ رہے نہیں کہہ رہے، لیکن پھر بھی اپنے الفاظ میں نا یہ چیزیں شامل کر لیں روٹین میں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، کر کے دیکھیے گا اب بھی۔ اوکے، دعا میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔